بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن پیغمبر اسلام اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ دودھ کے ذریعے بھی وہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں جو خون کے ذریعے ہوتے ہیں، اس لیے حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کی ماں قرار پائیں۔ شکایت کرتے ہیں کہ میں سارا دن سائے میں بیٹھ کر آرام کرتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں کو جانور چرانے کے لیے سارا دن دھوپ میں جانا پڑتا ہے، صحراؤں میں گھومنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کیسی ناانصافی کر رہی ہیں؟ کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ جناب حلیمہ سعدیہ منع کرتی ہیں کہ بیٹا، تم میں اور ان میں فرق ہے، لیکن پیغمبر اسلام تسلیم نہیں کرتے۔ کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک گھر میں رہنے والے دو بھائیوں میں سے ایک آرام سے رہے اور ایک زحمت کے ساتھ رہے۔ میں خود اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ نے منع کرنا چاہا، کیونکہ فقط حلیمہ کے گھر کی ہی بات نہیں ہے، اب تو سارے قبیلے کی عزت کا معاملہ ہے، سارا قبیلہ احترام کرتا ہے۔ اگر لوگوں نے پلٹ کر مجھ سے پوچھ لیا کہ حلیمہ جو سارے قبیلے کے لیے برکت لے کر آیا، تم اسے ہی اپنے گھر کے کام کے لیے بھیج رہی ہو، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مگر پیغمبر نے اتنا اصرار کیا کہ حلیمہ سعدیہ مجبور ہو گئیں، اور اگلے دن سے پیغمبر اسلام نے آقا کی حیثیت کے بجائے برابر کے ساتھی کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ جب آپ ان کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تو وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ قریب کی پہاڑی سے دو نوجوان اتر کر آئے، ہمارے بھائی کے قریب آئے، بازوؤں سے انہیں تھاما اور لے کر پہاڑی پر جا کر غائب ہو گئے۔ چیختے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے قبیلے میں آئے۔ ماں سے کہا، غضب ہو گیا، جو ہمارے بھائی ہیں جنہیں آپ مکہ سے لے کے آئی ہیں، پتہ نہیں کون سے دو آدمی آئے اور انہیں لے کر فرار اختیار کر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کو حضرت عبدالمطلب کی یہ پیشین گوئی یاد ہے کہ دیکھو اس بچے کی حفاظت کرنا، دشمن مسلسل اس کے پیچھے لگے ہیں۔ گھبرا گئیں، سارے قبیلے میں فریاد کی۔ قبیلے کے مرد و زن دوڑتے ہوئے آئے، اس پہاڑی پر چڑھنے لگے جہاں کا اشارہ کیا تھا، تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پہاڑی پر وہ بچہ بڑے آرام کے ساتھ اس انداز میں لیٹا ہوا ہے کہ سر پہ تاج ہے، جسم پہ شاہی لباس ہے۔ دو نوجوان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جسم دبا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ غلام آقا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سامنے سارے ہجوم کو آتے ہوئے دیکھا، ایک لمحے میں وہ لوگ غائب ہو گئے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے، جناب حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ مادر گرامی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کی جانب سے یہ میرے محافظ تھے جو ہر لمحے میرے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب حلیمہ سعدیہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بھی 3 مرتبہ پیغمبر اسلام اس طرح غائب ہو گئے تھے، لیکن اب حلیمہ سعدیہ کو اطمینان ہوتا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کر ان کے دادا سے ملانے آتی ہیں۔ ابھی مکے کے قریب پہنچی تھیں، کسی کام کے سلسلے میں خیمے سے باہر آتی ہیں۔ یکا یک اندھیرا سا چھایا، اور پھر حلیمہ سعدیہ واپس جو آئیں تو یہ دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ حلیمہ سعدیہ تو پریشان ہو گئیں، مگر وہاں حضرت عبدالمطلب خانہ خدا کے قریب بیٹھے ہیں، مسند بچھی ہوئی ہے۔ یکا یک کان میں آواز آئی کہ آپ کا پوتا جو حلیمہ کے پاس تھا وہاں سے کھو گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بے چین ہو کر حضرت عبدالمطلب کھڑے ہو گئے، تلوار کو نیام سے نکالا، کعبے کے پردے کو تھاما اور آواز دی کہ اگر میرا بچہ نہ ملا تو میں 1000 عربوں اور 100 قریشیوں کو قتل کروں گا۔ پھر پردہ پکڑ کے کہتے ہیں، پروردگارا، میں نے اپنے پوتے کو تیری حفاظت میں دیا تھا، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یکا یک ایک اور آواز آتی ہے، اے عبدالمطلب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے تمہارے بچے کو محفوظ رکھا ہے، اور مکے کے قریب فلاں صحرا کے فلاں مقام پر جاؤ، وہاں تمہارا بچہ تم کو مل جائے گا۔ جناب عبدالمطلب ننگی تلوار لے کے سواری کا جانور منگوا چکے ہیں، اس پر سوار ہو کر چلے اور مقررہ مقام پر پہنچے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صحرا میں ببول کا درخت لگا ہے، لیکن اس میں تازہ کھجوریں لٹک رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام ان کھجوروں کو توڑ کے کھا رہے ہیں، اور دائیں بائیں 2 انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اندازے سے پہچان لیا کہ یہ میرا پوتا ہے،
کیونکہ 8 دن کی عمر سے آج تک یعنی 2 سال کی عمر تک اپنے پوتے کو نہیں دیکھا تھا۔ قریب پہنچے اور پیغمبر سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت عبد المطلب خود تو جانتے ہیں لیکن ساتھ والوں کو بتانا مقصود تھا۔ پیغمبر نے اپنا سارا شجرہ نسب بتا دیا۔ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہوں، یہاں تک کہ حضرت آدم تک اپنا پورا شجرہ بتایا۔ سوال کیا کہ یہ نوجوان تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ جبرائیل ہیں، یہ میکائیل ہیں، ہر وقت میری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کہا کہ میں تو خود آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جناب عبد المطلب اپنے ساتھ اپنے پوتے کو لے کر چلے، مکہ میں داخل ہوئے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 8ویں دن کے بعد سے اب تک اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن سیدھا اپنی ماں جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ قریش کی ساری عورتیں جمع ہیں، جناب آمنہ رو رہی ہیں اور انہیں تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جناب آمنہ کو صرف یہ خبر ملی تھی کہ آپ کا لخت جگر صحرا میں کھو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام بالکل اس طرح سے کہ جیسے پہچانتے ہوں کہ میری ماں کون ہے، عورتوں کے ہجوم میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ ساری عورتیں حیران و پریشان ہیں کہ جس نے 8 دن کے بعد سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، مگر کس انداز سے اور کس یقین کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں پہنچا ہے۔ جناب عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کو بلایا کہ دیکھو تمہیں اس کی حفاظت اور بڑھا دینا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آج مکہ میں بعض یہودی آئے ہوئے ہیں، اگر یہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ کہاں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے وعدہ کیا کہ اپنی جان سے زیادہ اس بچے کی حفاظت کروں گی۔ پیغمبر کو لے کر واپس اپنے قبیلے میں گئیں، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے۔ اب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کے آتی ہیں۔ معاہدے کی میعاد پوری ہو چکی ہے۔ خود جناب عبد المطلب اور جناب آمنہ بھی اپنے لال کے فراق میں تڑپ رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کو انعام دے کر رخصت کیا گیا۔ اب پیغمبر اسلام اپنی ماں اور دادا کی آغوش میں آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1 سال اپنی ماں کے ساتھ اور رہے، یہاں تک کہ رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی۔ جب رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی تو رات کو خواب میں جناب آمنہ نے اپنے شوہر عبداللہ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ تڑپ اٹھیں، صبح آنکھ کھلی تو اپنے سسر جناب عبد المطلب کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتی ہیں کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، وہاں پر میرے ماموں بھی ہیں اور میرے ماموں کے بیٹے بھی، اور وہیں پر میرے مرحوم شوہر کی قبر بھی ہے، میں ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد جناب آمنہ اپنے بیٹے اور اپنی ایک کنیز جناب ام ایمن اور سواری کے 2 اونٹ اور ضرورت کا سامان لیتی ہیں۔ یہ مختصر سا قافلہ مکے سے مدینہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ سفر طے کرنے کے بعد یہ قافلہ مدینہ میں قبیلہ بنو نجار میں پہنچا۔ یہ خاندان پیغمبر اسلام کا ننیال خاندان ہے، اور یہی وہ قبیلہ تھا کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس قبیلے کی بچیوں نے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے مشہور و معروف قصیدہ طلع البدر علینا پڑھا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب آمنہ 1 مہینے تک اس قبیلے میں رہیں، اسی مکان میں ہی ٹھہریں جہاں حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی۔ کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا، مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ مدینے سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچیں کہ مقام ابوا آ گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آمنہ اتنی بیمار ہو گئیں کہ آگے سفر کرنے کی ہمت نہ رہی۔ مختصر سا قافلہ روکا گیا۔ جناب آمنہ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جناب آمنہ کا یہیں پر انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کو باپ کے بعد ماں کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ جناب آمنہ کو بڑے احترام کے ساتھ اس مقام پر دفن کیا گیا، اور جناب ام ایمن 6 سال کے اس بچے کو اپنی گود میں لے کر مکے کی جانب واپس چلیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنی والدہ اور ان کی قبر ہمیشہ یاد رہی، اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے لیے پیغمبر اسلام مکہ جا رہے تھے تو اس وقت اسی مقام ابوا کے قریب سے گزر ہوا۔ چنانچہ وہاں سے گزرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے کہا کہ قافلے کا رخ موڑا جائے، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنی ماں کی قبر پر پہنچتے ہیں۔
اور زاروں قطار روتے ہیں۔ بہرحال جناب ام ایمن 6 سال کے اس بچے کو لے کر مکہ پہنچیں اور ان کو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا۔ 118 سال کی عمر ہے جناب عبد المطلب کی، ضعیفی کا عالم ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو اپنی کفالت میں لیا۔ 1 سال تک پیغمبر جناب عبد المطلب کے پاس رہے اور اسی سال میں وہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ یہودیوں نے رسول خدا کی دعوت کی اور یہ ارادہ کیا کہ حرام کھلا کر دیکھیں کہ یہ رسول ہے کہ نہیں، اور ناکام ہو گئے۔ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہوئی اور حضرت عبد المطلب 119 سال کے ہوئے، تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں پیغمبر اسلام کے پاس کچھ ایسے تحفے آئے جو پیغمبر اسلام کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی زمانے میں یمن کے حاکم سیف نے مکے پر قبضہ کر لیا اور مکے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ جناب عبد المطلب ان دنوں مکہ میں نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مکے والوں کی سلامتی عبد المطلب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کہا کہ میں خود حاکم یمن سے جا کے بات کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ یہ خدا کا محترم شہر ہے، یہاں والوں پر نہ کوئی ٹیکس لگایا جائے نہ ظلم کیا جائے۔ اپنے ایک مختصر سے وفد کو تیار کیا اور مکہ سے یمن چلے۔ جناب عبد المطلب کی عادت میں یہ شامل تھا کہ جب کہیں جاتے تھے تو رسول خدا کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے، اس لیے کہ مکہ میرا شہر ہے، یہاں پہ ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ مکہ کے باہر اگر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو جائے تو حفاظت ممکن نہیں، بلکہ یہ اطمینان بھی ہوتا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرا بیٹا ابو طالب میرے پوتے کی حفاظت کرے گا۔ لیکن حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کا طریقہ کار اس کے الٹ ہو گیا۔ آپ جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، کیونکہ اب پیچھے مکہ میں کوئی ایسا موجود نہیں تھا جو ان کی غیر موجودگی میں رسول خدا کی حفاظت کرتا۔ حضرت عبد المطلب یمن جب پہنچے تو وہاں کا حاکم سیف چھٹی منانے گیا ہوا تھا۔ اس حاکم کا طریقہ یہ تھا کہ موسم بہار میں عید نوروز سے 40 دن تک حکومت کے سارے کام بند کر دیتا تھا۔ ایک بڑا عالی شان باغ اس نے لگایا ہوا تھا اور اس باغ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت محل بنایا گیا تھا جس کے کئی دروازے تھے۔ 40 دن تک اسی محل میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور سپاہیوں کو سخت ترین حکم تھا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا، چاہے میرے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ 40 دن سارے امور مملکت سے چھٹی پا کر یہ آرام کرتا تھا۔ جناب عبد المطلب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حاکم یمن چھٹی منا رہا ہے۔ جناب عبد المطلب پریشان کہ مجھے مکہ جا کر اپنے امور کو سنبھالنا ہے، 40 دن تو یہاں نہیں رکا جا سکتا، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ حاکم کتنے دن اور روک لے۔ آخر یہ دیکھا کہ باغ کے راستے سے تو جانا ممکن نہیں، مگر صحرا کے راستے سے جو بالکل ویرانہ ہے، اس طرف جو دروازہ ہے وہاں سے جایا جا سکتا ہے۔ محل کے دروازے پر پہنچے، سپاہی سے کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں مکے سے آیا ہوں، میرا نام عبد المطلب ہے۔ سپاہی نے انکار کر دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے آپ کا نام بھی اندر پہنچایا تو۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو 100 سرخ اشرفیاں اپنے تھیلے سے نکال لیں اور اس کے حوالے کیں کہ یہ میری طرف سے انعام ہے اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر نقصان پہنچے تو میری ذمہ داری ہے، تمہارے نقصان کو میں پورا کروں گا۔ اب جب 100 اشرفیاں دیکھیں تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ محل کے اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ حاکم محل کے بیچ میں بیٹھا ہے۔ کہا کہ ایک انتہائی مقدس اور ضعیف شخص مکے سے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حاکم یمن سیف نے سنا، ایسا لگا کہ اسے بھی کسی آنے والے کا انتظار تھا، ورنہ یہ حاکم وہ تھا کہ جس کا حکم تھا اگر میرے بیٹے بھی میرے پاس آئے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ ننگی تلوار رکھی بھی ہوئی ہے، لیکن اس وقت یہ سننے کے بعد کہ ایک اجنبی شخص مکے سے آیا ہے تو یہ سن کر کہتا ہے کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حاکم نے مکے پہ قبضہ کیا تو اس کا کوئی مقصد تھا، اور اب غالباً اسے انتظار تھا کہ مکے سے ضرور کوئی میرے پاس آئے گا۔ سپاہی نے محل کے دروازے پر جا کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آئیے۔ سپاہی خود حیران ہے، اسے یقین نہیں آ رہا۔ اب جب پیغام دے کے آ گیا تو سوچ رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کر دی، مگر یقین نہیں آ رہا کہ آج کیا معجزہ ہو گیا۔
حضرت عبدل مطلب کو لے کر محل کے اندر پہنچا۔ حاکم یمن محل کے اندر بیٹھا ہے، ایک پہلو میں ننگی تلوار ہے، ایک پہلو میں شراب کا جام ہے۔ جناب عبدل مطلب کو آتا ہوا دیکھا، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب عبدل مطلب نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں اور مکے والوں کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ سے تو بعد میں سنوں گا، پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس انبیاء کے صحیفوں سے ایک علم پہنچا ہے کہ مکے میں عنقریب خدا کا آخری رسول ظاہر ہونے والا ہے، اور یہ آخری رسول جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا۔ جب وہ دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا تو ایک مرتبہ وہ دادا مجھ سے ملنے آئے گا، اور میرے پاس انبیاء کی جانب سے 3 امانتیں اس رسول کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مکہ میں وہ کون ہے جو آ کے مجھ سے یہ امانت لے جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس بچے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ ایک مہر نبوت لگی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بچہ آپ کو مکے میں نظر آئے تو آپ فوراً مجھے آ کر پیغام دیں، کیونکہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ جناب عبد المطلب جانتے ہیں کہ یہ کس بچے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ کیا کہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرا پوتا ہے، کہیں حاکم یہ نہ سمجھ لے کہ امانت کا نام سن کر اپنے آپ کو کہہ دیا، اور یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتے کہ جب وہ بچہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بھی ایک طرح سے غلط وعدہ ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیف مسکرایا، مسکرا کے کہا فقط اتنا ہی نہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس بچے کے دادا آپ ہی ہیں، اور وہ بچہ اس وقت آپ کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں ان علامتوں کے مطابق تو میرا پوتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا پوتا اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ سیف نے کہا کہ اچھا، کل دربار میں آپ سے ملاقات ہوگی اور وہاں پہ میں آپ سے تفصیلی بات چیت کروں گا۔ جناب عبد المطلب رخصت ہو کر باہر آ گئے، اور یمن میں جس کو یہ اطلاع ملی سب نے ایک مرتبہ حیرت کے مارے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان دنوں میں کوئی آدمی جائے اور زندہ واپس آ جائے؟ اور اس سے زیادہ حیرت اگلے دن ہوئی کہ 40 دن سے زیادہ حاکم شہر والوں سے کٹ جاتا تھا، لیکن اب محل سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن دربار سجایا گیا، اور دربار میں باقاعدہ مکے کے وفد کو شاہی مہمان کی حیثیت سے بلایا۔ حاکم نے جناب عبد المطلب کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور سارے وفد میں بھاری انعامات تقسیم کیے۔ اب جناب عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ امانتیں کب ملتی ہیں۔ حاکم نے کہا کہ راز کی بات ہے جو میں دربار میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا، شام کو آپ میرے محل میں آئیے، جب آپ کو رخصت کیا جائے گا تو یہ امانتیں آپ کو دے دی جائیں گی۔ اب حضرت عبد المطلب کو انتظار ہے۔ شام کا وقت آیا، حضرت عبد المطلب شام کو محل میں گئے تو حاکم یمن نے 3 جانور پیش کیے۔ کہا کہ یہ 3 جانور میری طرف سے آپ کے اس پوتے کے لیے تحفہ ہے کہ جو اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ حاکم یمن ایک اونٹنی، ایک خچر اور ایک گھوڑا تحفے میں پیش کرتا ہے۔ یہ اونٹنی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا وہ اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر دیا تھا، جو حاکم یمن کی طرف سے رسول خدا کو ملی تھی۔ یہ تینوں جانور پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینے میں بھی تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے گئے تو حضرت علی علیہ السلام کو بستر پہ سلایا گیا، اور ایک اور ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی کہ خاندان بنی ہاشم کی جو عورتیں ہیں جنہیں رسول خدا اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، انہیں اور ان جانوروں کو اور خاندانی تبرکات کو لے کے مجھ سے مدینے میں ملاقات کرنا۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے پاس وہ تحفے تھے کہ جو حاکم یمن کے ذریعے ان تک پہنچے اور آخری وقت تک پیغمبر کی خدمت میں رہے۔ حاکم یمن نے بتایا کہ یہ گھوڑا پروردگار عالم کی جانب سے ایک معجزے کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور اس اونٹ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ خاص الخاص تحفہ پیغمبر اسلام کے لیے بنایا گیا۔ حاکم نے تینوں جانوروں کے بارے میں بتایا کہ اس اونٹنی پر میں اگر 6 مہینے بھی سفر کروں تو یہ تھکتی نہیں ہے اور اپنے سوار کو پریشان نہیں کرتی۔
گھوڑا ایسا بابرکت ہے کہ میں جس جنگ میں بھی اس پر سوار ہو کر گیا کبھی مجھے شکست نہیں ہوئی اور میرے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ خچر ایسا ہے کہ اس کے اوپر سوار ہو کر اگر تفریح کی جائے تو انسان کی تفریح کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ خاص الخاص 3 تحفے ہیں، یہ آپ اس سال اپنے ساتھ لے جائیں۔ آئندہ سال جب آپ تشریف لائیں تو ایک اور اہم ترین راز ہے جو انبیاء کے صحیفوں میں ہے اور میرے سینے میں محفوظ ہے۔ میں وہ آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ پھر اپنے خاندان والوں کو یہ راز بتائیں۔ اپنے پوتے کی حد سے زیادہ حفاظت کریں۔ آئندہ سال مجھ سے ضرور ملاقات کریں اور میرا یہ عقیدہ سنتے جائیں کہ میں آپ کے پوتے کی نبوت پر ایمان لا چکا ہوں اور اگر زندہ رہا تو تلوار نکال کر ان کی مدد کروں گا۔ حضرت عبد المطلب کو خدا حافظ کہا۔ حضرت عبد المطلب انتہائی خوشی کے عالم میں واپس آ رہے ہیں۔ مکہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے سردار حاکم یمن سے بات چیت کر کے آ رہے ہیں۔ سارا مکہ استقبال کے لیے نکلا۔ پیغمبر اسلام ساتھ ہیں، مگر راستے میں ایک جگہ پتھر پر بیٹھ گئے اور مکے والے آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی یہ استقبالیہ ہجوم حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پہلا سوال کیا کہ میرا پوتا کہاں ہے؟ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ تو راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ہم آگے نکل آئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا جب تک کہ اپنے عبداللہ کی نشانی کی زیارت نہ کر لوں۔ سب کو ہٹا کر آگے بڑھے اور خود پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ کہا کہ یہ 3 تحفے میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے انتہائی خوشی کے ساتھ ان تحفوں کو قبول کیا۔ حاکم یمن کو دعا دی اور اس کے بعد ساری زندگی یہ تحفے پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی عمر کے 7ویں سال کا واقعہ ہے۔ 1 سال گزرا، پیغمبر اسلام 8 سال کے ہو گئے۔ اسی دوران مکہ میں قحط پڑا اور ایسا قحط کہ لوگ دانے دانے کو محتاج ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت ہاشم کی ایک پوتی تھی، یعنی پیغمبر اسلام کی رشتے کی پھوپھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں یہ دیکھا کہ جب تک تم عبداللہ کے یتیم کے ذریعے سے دعا نہیں مانگو گے اس وقت تک مکہ والوں کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی۔ خاندان بنو ہاشم کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ اگلے دن یہ خواب جب مکہ میں پھیلا تو سب تیار ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کو آگے آگے لے کر چلے اور مکہ کے باہر جا کر پیغمبر نے دعا مانگی۔ بارش تو ہوئی مگر ابو جہل وغیرہ جو پہلے ہی سے حسد کے مارے تڑپے جا رہے تھے کہ سارے اعزازات اس خاندان کو مل رہے ہیں، ایک مرتبہ ان کے حسد میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 8ویں سال میں پیغمبر اسلام کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ 8 سال اور 8 مہینے پیغمبر اسلام کی عمر ہے۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یمن سے آئے ہوئے 1 سال ہو جائے گا۔ واپس جانا چاہتے ہیں مگر پروردگار عالم غالباً اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتا ہے۔ خدا جانے حاکم یمن کیا بات کہنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ حضرت عبد المطلب یمن جاتے حضرت عبد المطلب بیمار پڑے اور مکہ میں ہی آخری وقت آ گیا۔ حضرت عبد المطلب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ خاندان کے لوگوں نے طے کیا کہ حضرت عبد المطلب کو خانہ خدا کے قریب منتقل کیا جائے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کو خانہ خدا کے قریب لایا گیا اور ان کے لیے ایک مسند کو بچھایا گیا۔ حضرت عبد المطلب کو اس پر لٹا دیا گیا۔ خانہ خدا کے دروازے کے قریب حضرت عبد المطلب انتہائی بے چینی سے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ پیغمبر اسلام بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب یہاں پہنچے تو سیدھا آگے بڑھ کر اس مسند پر قدم رکھا۔ ابو لہب جو رسول خدا کا چچا تھا، اس نے سوچا کہ موقع غنیمت ہے، آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام کو روکا۔ حضرت عبد المطلب جو غشی کی حالت میں ہیں، ایک مرتبہ آنکھیں کھولیں، چاروں طرف دیکھا، ایسا لگا کہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ جواب نہ دیا۔ پھر چاروں طرف دیکھا، نگاہ پڑ گئی کہ میرا پوتا آگے آ رہا ہے اور ابو لہب راستہ روک رہا ہے۔ اگرچہ بے ہوشی کے قریب ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی، مگر اس وقت بھی جلال آ گیا اور انتہائی سختی کے ساتھ ابو لہب کو ڈانٹ کر کہا کہ خبردار، آئندہ میرے بیٹے عبداللہ کی اس نشانی کے کسی کام میں دخل نہ دینا۔ سارا مکہ جناب عبد المطلب کو دیکھنے آیا ہوا تھا۔
ابو لہب نے اپنی توہین محسوس کی، مگر کیا کر سکتا تھا، مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عبد المطلب نے حکم دیا کہ میرے پوتے کو آگے لایا جائے، اس کی وجہ سے میں بے چین و بے قرار تھا۔ پیغمبر اسلام آگے آئے، جناب عبد المطلب نے اپنے سینے پہ سلایا، کہا کہ اب مجھے قرار آ گیا۔ حکم دیا کہ قرعہ ڈالا جائے کہ اب میرے بعد میرے اس پوتے کی نگرانی کون کرے گا۔ قرعہ ڈالا گیا، حضرت ابو طالب کا نام آیا۔ حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی ملی، اور اس سے بڑھ کر یہ سعادت کہ اب پیغمبر اسلام ان کے گھر میں پرورش پائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کو آگے بلایا اور قریب بلا کر وصیتیں کیں، اور سب سے پہلا عہد یہ لیا کہ خدا کی قسم کھا کر یہ عہد کرو کہ اگر میرے اس پوتے پہ کسی وقت کوئی مصیبت کا وقت آیا تو تم اپنے مال، عزت، جان اور اولاد تک کو قربان کرنے سے گریز نہیں کرو گے۔ ابو طالب، جن کا تو خود اعتقاد یہی ہے، اپنے والد سے خانہ خدا کے سامنے قسم کھا کے یہ عہد کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری نصیحت کہ بیٹا، ویسے تو تمہیں سب سے بچانا ہے میرے اس پوتے کو، مگر خاص طور پر یہودیوں سے اور قریش کے حاسدوں سے ہوشیار رہنا۔ حضرت ابو طالب نے عہد کیا کہ میری جان و اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرا یہ بھتیجا۔ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں پیغمبر اسلام کا ہاتھ دیا، اس کے بعد آواز دی کہ اے قریش والو، کیا میرا تم پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ سارے قریش نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم صاحب عزت ہو گئے، آپ کی وجہ سے سارا عرب ہمارا احترام کرنے لگا، آپ کا ہمارے جان و مال پہ حق ہے۔ کہا بس میرے اس حق کا واسطہ میرے اس پوتے کی مدد کرتے رہنا اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے رہنا۔ سارے قریش نے یک زبان ہو کر کہا ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے۔ اب حضرت عبد المطلب چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے سرہانے ہوں اور مجھ پر گریا کریں اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ قریش کے دوسرے لوگوں کو ذرا دور کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، یعنی پیغمبر اسلام کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان سب کو بلایا گیا۔ جناب عبد المطلب کی بیٹیاں شاعری جانتی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میں تمہارے گریا و زاری کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک ایک بیٹی اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو سکون آتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 6 بیٹیوں نے اپنے مرثیے ختم کیے۔ حضرت عبد المطلب نے پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا جو دادا کے سینے پر لیٹے ہیں، اور حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سارے مکے نے صحیح معنوں میں حضرت عبد المطلب کا سوگ منایا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی مل گئی اور پیغمبر اسلام بھی حضرت ابو طالب کے گھر آئے۔ حضرت ابو طالب کے گھر پیغمبر اسلام جب تشریف لائے تو حضرت ابو طالب اس عزت و احترام کا ابھی سے مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو عام مسلمانوں نے اعلان رسالت کے بعد شروع کیا۔ اپنے بستر پہ ساتھ سلاتے ہیں، ایک ہی لحاف میں ساتھ رکھتے ہیں تاکہ کسی دشمن کا حملہ نہ ہونے پائے۔ گھر میں خاص طور پر حکم ہے کہ جب تک میرا بھتیجا کھانے کے لیے دسترخوان پر نہ بیٹھے، خبردار کوئی گھر والا کھانا نہیں کھا سکتا۔ سارے کا سارا کھانا پیغمبر اسلام پر منحصر ہے، یہاں تک کہ تاریخوں میں ہے کہ اگر کسی دن پیغمبر اسلام کا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہا تو ابو طالب کا حکم ہوتا کہ آج میرے گھر میں کھانے کا دسترخوان ہی نہیں بچھے گا، سب فاقہ کریں، یہ مجھے قبول ہے، مگر یہ برداشت نہیں کہ میرے بھتیجے کے ہاتھ ڈالے بغیر کسی کھانے کو استعمال کیا جائے، کیونکہ جب میرا بھتیجا کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے یا مس کرتا ہے تو برکت ہی برکت ہو جایا کرتی ہے۔ ادھر ابو طالب کے یہ احکامات ہیں، ادھر ان کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی کہتی ہیں کہ میں نے مسلسل معجزات پہ معجزات دیکھے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت تھا۔ ایک دن رسول خدا مکان کے صحن میں داخل ہوئے، صحن میں آ کر کسی کام سے درخت کے قریب رک گئے، درخت پہ ہاتھ رکھا، جیسے ہی درخت پر ہاتھ رکھا تو درخت میں تازہ کھجور پیدا ہو گئے۔ درخت سوکھا ہے، سرسبز نہیں ہوا، مگر کھجور پیدا ہو گئی۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ اب کے بعد اس درخت کا یہ طریقہ ہو گیا
کہ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اس میں کھجوریں ضرور آیا کرتی تھیں اور میں ان کھجوروں کو توڑ کر اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس کھجور کے درخت نے ناغہ کر دیا اور کھجوریں نہیں دیں۔ اب پریشان، کیونکہ عادت پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھتیجا مکان میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے ایک طرح کی شکایت کی کہ اس درخت کو کیا ہو گیا ہے، اس نے کھجوریں دینا بند کر دی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرا بھتیجا آگے بڑھا اور درخت کے قریب پہنچا۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخیں جھکیں، پیغمبر اسلام کے چہرے کے قریب آئیں۔ پیغمبر اسلام نے اسے کچھ کہا تو اس میں تازہ کھجوریں آ گئیں، اور میرے بھتیجے نے کہا کہ چچی، اب اس کے اندر کھجوریں نہ ہونے کی کبھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ بس یہ کہہ کر میرا بھتیجا تو آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے، پروردگارا، اتنا بڑا مقام ہے میرے بھتیجے کا، اس کا واسطہ تو مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما جو اسی کی مثل ہو اور ہمیشہ اس کا ساتھی بن کر رہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میرے گھر میں میرا چوتھا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام ہم نے علی رکھا، تو مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور اس دن کی دعا کا نتیجہ ہے جو میں نے پیغمبر اسلام کے معجزے کو دیکھ کر مانگی تھی۔ اب پیغمبر اسلام اس گھر میں اس انداز سے رہ رہے ہیں کہ ابو طالب باپ جیسی محبت دے رہے ہیں اور فاطمہ بنت اسد واقعاً ماں بن کر پیغمبر اسلام کی پرورش کر رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔